نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سوئے، چنانچہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے آقا رات کو بیدار ہوئے، مسواک کی اور وضو کیا، پھر سورت آل عمران کی آیت 190 سے 200 تک پڑھی۔ اس کے بعد میرے آقا کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی جس میں قیام، رکوع اور سجود کو لمبا کیا، پھر 2 رکعت نماز سے فارغ ہو کر سو گئے اور خراٹے لینے لگے۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے اسی طرح کیا، یعنی 2 رکعت مذکورہ طریقے سے پڑھ کر لیٹ جاتے، پھر اٹھ کر 2 رکعت پڑھتے اور پھر لیٹ جاتے۔ اس طرح سے میرے آقا نے 3 مرتبہ میں 6 رکعتیں پڑھی، اور تینوں بار ہر بار میرے آقا مسواک بھی کرتے تھے، وضو بھی کرتے اور آیات بھی پڑھتے تھے۔ پھر آخر میں میرے آقا نے وتر کی 3 رکعتیں پڑھی۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ میں آج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو دیکھتا ہی رہوں گا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا نے 2 رکعتیں ہلکی پھلکی سی پڑھی، پھر 2 رکعتیں لمبی پڑھی، پھر میرے آقا نے 2 رکعتیں پڑھی جو ان دونوں رکعتوں سے کم لمبی تھی جو میرے آقا نے ان سے پہلے پڑھی تھی، پھر میرے آقا نے 2 رکعتیں مزید پڑھی جو پہلے پڑھی گئی دونوں رکعتوں سے کم طویل تھی، پھر میرے آقا نے 2 رکعتیں اور پڑھی جو پہلے پڑھی جانے والی دونوں رکعتوں سے کم لمبی تھی، پھر میرے آقا نے وتر پڑھے اور یہ سب 13 رکعتیں ہو گئی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمر کے آخری حصے کو پہنچے اور بڑھاپے کی وجہ سے بدن بھاری ہو گیا تو آپ اکثر نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو صورتیں آپس میں ایک جیسی ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ملا کر پڑھتے تھے انہیں جانتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ترتیب کے مطابق 20 صورتیں جو مفصل اول میں ہیں وہ گن کر بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو اس طرح جمع کرتے تھے کہ ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور ان 20 صورتوں میں آخر کی 2 صورتیں الدخان اور اما یتساءلون ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو تہجد کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر یہ کہا، اللہ تعالیٰ ملک، غلبہ، بڑائی اور بزرگی کا مالک ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے سبحانک اللہم پڑھ کر سورت بقرہ کی قرأت فرمائی اور اس کے بعد رکوع کیا۔ میرے آقا کا رکوع تقریباً قیام کے برابر تھا۔ رکوع میں میرے آقا نے سبحان ربی العظیم کہا اور آپ کا کھڑا ہونا یعنی قوما تقریباً آپ کے رکوع کے برابر تھا، اور رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد میرے آقا کہتے تھے کہ میرے پروردگار ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، پھر سجدہ کیا، اور میرے آقا کے سجدہ کی مقدار آپ کے قومے کے برابر تھی، اور سجدے میں میرے آقا کہتے سبحان ربی الاعلی، پھر میرے آقا نے سجدہ سے سر اٹھایا اور میرے آقا دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں اپنے سجدے کے برابر بیٹھتے اور یہ کہتے رب اغفر لی، اے میرے رب میری بخشش فرما، اے میرے رب مجھے بخش دے۔
اسی طرح میرے آقا نے 4 رکعتیں پڑھی اور ان چاروں رکعتوں میں سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء اور سورت مائدہ یا پھر سورت انعام پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 10 آیتوں کے پڑھنے کے ساتھ قیام کرے تو وہ غافلین میں شمار نہیں کیا جاتا، اور جو آدمی 100 آیتوں کے پڑھنے کے ساتھ قیام کرے تو اس کا نام فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو آدمی 1000 آیتوں کے پڑھنے کے ساتھ قیام کرے تو اس کا نام بہت زیادہ ثواب پانے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رات کی نماز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت مختلف ہوتی تھی، کبھی تو میرے آقا بلند آواز سے قرأت فرماتے اور کبھی نیچی آواز سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی آواز سے قرأت فرماتے تھے کہ اگر میرے آقا حجرے کے اندر پڑھتے ہوتے تو باہر صحن میں موجود آدمی سن لیا کرتے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔